السلام علیکم گریڈ 8۔ آج ہم نے اسلامیات پڑھنا ہے۔ اس کا چیپٹر 2 ہے جس کو ہم باب دوم کہیں گے، ایمانیات و عبادات۔ تو میں سلائڈ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے سمجھ میں آئے، اور اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے پوچھیے گا اور اپنا ہوم ورک بھی ٹائم پر کمپلیٹ کیجیے گا پھر کاپی کے اندر۔ اوکے گریڈ 8، میں چیپٹر سٹارٹ کرنے والی ہوں۔ اوکے جسٹ اے سیک۔ اچھا، ایمانیات و عبادات، اور ہمارا ٹاپک ہے اللہ پر ایمان۔ تو میں پڑھنا سٹارٹ کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کو انہیں بک کو دیکھ کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر امیجز تھوڑی سی بلر ہو سکتی ہیں، آپ کو بک دیکھنا ہے اور پھر بکس جو ہے نا آپ کو کلیئر امیجز نظر آئیں گی اور کلیئر ورڈنگ سمجھ میں آئیں گی، اور کوئی ڈیفیکلٹ ورڈس ہوں تو وہ بھی آپ مجھے بتائیے گا اگر آپ کو کنفیوژن ہے تو۔ میں سٹارٹ کر رہی ہوں۔ توحید معنی اور مفہوم۔ توحید کی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کا نظام چلانے والا ہے۔ یہاں پر توحید میں کہہ رہے ہیں کہ توحید صرف اللہ ہی پر ایمان لانے کو کہتے ہیں، اور وہی اس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، وہی اس کو چلانے والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی ذات تمام نقائص سے بالاتر ہے، اس کی ذات میں کوئی نقش و نباہ، کوئی اس کے جو ہے ذات میں کسی قسم کی کوئی ایسی کمی نہیں ہے، اس کی ذات بہت افضل ہے، وہ سب کا رازق اور مالک ہے، وہ جزا و سزا دینے پر قادر ہے، وہ اس کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے، وہ مالک ہے اور وہ اس کے ہاتھ کے اندر ہی ہے کہ وہ کس کو سزا دے اور کس کو بخش دے۔ تمام نعمتیں اسی کی عطا کردہ ہیں۔ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں، جیسے آپ کے پاس آپ کو کھانے کو مل رہا ہے، آپ کو پینے کو مل رہا ہے، آپ اچھا کما لیتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ وہ غیب کا علم رکھتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اندر چھپی ہوتی ہیں، اس کو غیب کا علم ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے، زندگی اور موت کے اختیار میں ہے، زندگی اور موت بھی اسی ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ نفع و نقصان اور اچھی اور بری تقدیر کا مالک ہے۔ اب وہ خواہ اچھا نصیب ہو برا نصیب ہو، کوئی کسی چیز میں آپ کو فائدہ مل رہا ہے، نقصان مل رہا ہے، وہ بھی اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ اس کے معاملات میں کسی کا دخل نہیں، وہ اس کے جو معاملات ہیں وہ اسی ہی کے معاملات، اس میں کسی کا اور کا دخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ موت کے بعد زندگی دینے پر بھی قادر ہے، موت کے بعد والی زندگی بھی اسی ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب ایک سورۃ النور ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب نے توحید کی تعلیم دی، لوگوں کو ایک اللہ ہی کی طرف بلایا اور اسی ہی کی عبادت کرنے کی تعلیم دی۔ اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ جیسے اللہ نے جیسے پیغمبروں کو پیدا کیا، انہوں نے ان کی توحید کی گواہی دی اور سب کو یہی کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اسی ہی کی تعلیم آپ کو آگے پھیلایا، اور لوگوں کو احکامات الہی کی پیروی کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کے احکام کی پیروی کریں، مطلب ان کی ہی جو ہے نا آپ ایکسیپٹنس کریں، انہی کی پیروی کریں، انہی کی عبادت کریں۔ نبی کریم نے اپنے اس عقیدے کی طرف لوگوں کو بلایا، اور اس عقیدے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اطلاع دی اور ان کو بھی راغب کیا اس راستے پر۔ آپ نے مسلمان ہونے کے لیے جس کلمے کی دعوت دی، اس کا پہلا حصہ اس عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے، یعنی ترجمہ جس کا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، محمد ان کے رسول ہیں۔ جہاں پر توحید کی گواہی دی جا رہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول ہیں، جبکہ دوسرے حصہ نبی کریم کی رسالت کا اقرار ہے۔
اس کلمے کے دوسرے حصے میں ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ سے وہ لوگ نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دلوں میں گیہوں یا جو کی دانے کے برابر حتیٰ کہ چیونٹی کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ بخاری۔ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایون اگر انسان نے تھوڑا بھی ایمان رکھا ہوگا لا الہ الا اللہ پر تو وہ دوزخ سے نکالے جائیں گے۔ ایمان کے اعلیٰ درجات اسی کو ملتے ہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ وہ لوگوں سے تعلقات میں اللہ اور رسول کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اسی کا ایمان جو ہے نا اچھا ایمان ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اس سے اپنے تعلقات بہتر کرے اور اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بننے والے کاموں سے اسی طرح بچاتا ہو، اور وہ اللہ اور رسول کی ناراضگی والے کاموں میں نہ پڑے، جیسے انسانی معمولی آگ یا کسی گرم چیز کے ذریعے جلنے سے بچتا ہے۔ تو جس طرح کہ انسان کسی بھی ایسی چیز سے جو اس کو نقصان دیتی ہے اس سے بچتا ہے، تو وہ انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، تو وہ ان کاموں سے جو ان کو ناپسند ہے ان سے دور ہٹتا ہے۔ سلائیڈ میں چینج کر دوں آپ کے لیے۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے دوسرے چیپٹر میں، یہ ہم پورا نہیں پڑھیں گے، یہ ہم ہاف پڑھیں گے کیونکہ یہ چیپٹر بڑا ہے، تو آپ لوگوں کو سمجھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ صحیح ہے؟ اچھا، تو ہے سیکنڈ کویسچن میں ہے، سیکنڈ پیج پر ہے، عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ اگر ہم کائنات کے نظام پر بھی غور کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی یکتائی اور اس کے بے مثال ہونے کی بے شمار نشانیاں نظر آئیں گی۔ عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ مطلب اس عقیدے کو دماغ میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو اس کی ہمارے ارد گرد جو بھی چیزیں ہیں، وہ نیچر ہو یا آسمان، زمین، کھانا پینا ہو انسان کا، جیسے پھل ہوتے ہیں، وہ سب چیزیں اللہ کی گواہی دیتی ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ خود ہمارا اپنا وجود اور اس کے اندر چلنے والا نظام اپنے خالق کی گواہی دے رہا ہے۔ ہمارا پورا اپنا جو سسٹم ہے وہ ایک طریقے سے پورا آپریٹ ہوتا ہے، مینٹین ہوتا ہے، چلتا ہے، تو وہ بھی اللہ ہی کی ایک نعمت ہے۔ اس کائنات کا نظام جس طرح چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس طرح انسان کی زندگی چل رہی ہے، جو دستور دنیا چل رہی ہے، اور اس نظام کو چلانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا فیض دن رات کی اس کی مخلوقات تک پہنچتا ہے، اور جتنا بھی خرچ کر لیں لیکن اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں رہتی، کوئی کمی نہیں آتی۔ تو ہم جتنا بھی اللہ کے جو نعمتیں ہیں ان کا خزانہ خرچ کر لیں، اس کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، بے شک آسمان اور زمینوں میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جو روئے زمین پر آسمان اور زمینوں کے اندر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ان کے لیے ہیں، اور تمہاری پیدائش میں بھی جو اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے پیچھے آنے جانے میں، اور جو اللہ نے آسمان سے ذریعے رزق نازل فرمایا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے بدلنے نے عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے زمین آسمان کی قدرت کی نشانی اللہ ہی کی ہے، اور جو بھی انسان کی پیدائش اور جانوروں کی جو ایک چین چلتی ہے، یقین جاننے کی نشانیاں ہیں یہ ساری کی ساری، اور دن کا رات میں بدل جانا، اور آسمانوں کے سے رزق کا آنا، اور زمین کو اس کے
مر جانے کے بعد جو زندہ ہونے والی ہے اور ہواؤں کا، اس میں ہر اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دی گئی ہے، اور اس کی نعمتوں پر غور و فکر کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو ہم نے اتنا ہی پڑھنا ہے۔ نیکسٹ جو ہیں ہم آگے والے چیپٹرز پیج جو ہم نے 5 جو ہے نا پڑھا ہے وہ ہاف پڑھا ہے، اور جو نیکسٹ ہے وہ ہم دوسری کلاس میں وائنڈ اپ کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، اور آپ لوگوں کو جو ہے نا 2 کویسچنس ہیں وہ میں نے لکھے ہیں ہوم ورک کے اندر، سلائڈ کے اندر۔ ایٹ دی اینڈ آف دی جو ہے ریکارڈنگ آپ لوگوں نے پوری دیکھنی ہے۔ جب آپ پوری ریکارڈنگ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اینڈ میں ہوم ورک ڈالتی ہوں سلائڈس کے اندر، تو وہ آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے اور ٹائم پر کمپلیٹ کرنا ہے، اور پوری چیپٹر جو میں نے پڑھا ہے اس کا آدھا جو میں نے پارٹ پڑھا ہے اس کو پورا سمجھنا ہے، پھر اس کے آنسرس نکالنے ہیں۔ صحیح ہے، تو میں نے یہ لکھ دیا ہوم ورک رائٹ 1 اینڈ 2 فرام دا ایکسرسائز ایٹ دی بیک آف دا چیپٹر۔ کویسچن 1 اینڈ جو ہے نا کویسچن 2 ہے آپ کا آپ کے چیپٹر کی بیک پر، تو یہ آپ نے دونوں کویسچنس کرنے ہیں۔ سو آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو فار آل، تھینک یو فار لسننگ، اینڈ جو ہے کوئی کوئریز ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ That's